اور بڑا حملہ غیر ملکی میڈیا کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایران کی سب سے بڑی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا گیا ہے۔ حملے میں ایران کے جوہری ہتھیاروں کے اہم انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل کا ایران پر ایک اور بڑا حملہ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران کی سب سے بڑی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا گیا۔ حملے میں ایران کے جوہری ہتھیاروں کے اہم انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیل نے ایران پر ایک اور بڑا حملہ کر دیا ہے۔ ایران سے پاکستانی زائرین کی بحفاظت واپسی یقینی بنائی جائے، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے یہ ہدایات جاری کی ہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی ہدایت پر دفتر خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ سیل قائم کر دیا گیا ہے۔ زائرین کی حفاظت کے لیے ایران میں پاکستانی سفارتخانے کو ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ زائرین کی واپسی کے لیے تمام تر ممکنہ وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے یہ ہدایات جاری کی ہیں تو ایران سے پاکستانی زائرین کی بحفاظت واپسی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے یہ ہدایات جاری کی ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ ایران پر اسرائیل کے بلا اشتعال حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں بلاول بھٹو کا ایسا کہنا تھا۔ مزید کہا، اسرائیل کے حملے سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ ایران پر حملے سے علاقائی استحکام کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ مشکل وقت میں ایران کے عوام سے دلی تعزیت کرتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا، ایران پر اسرائیل کے بلا اشتعال حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ کا ایک اور حملہ ایرانی میڈیا یہ بتا رہا ہے ایرانی علاقوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے ایرانی شہر تبریز میں ایئرپورٹ کے قریب دھماکے سنے گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے تو ایران پر اسرائیل کا ایک اور حملہ۔ الصبح ایران نے حملہ کیا تھا، اس کے بعد خاموشی تھی جس کا جواب ایران نے اپنے ڈرون سے دیا تھا۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ایران کے شمالی علاقوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ ایرانی شہر تبریز میں ایئرپورٹ کے قریب دھماکے سنے گئے ہیں تو ایران کو ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا ہے، حملہ کیا گیا ہے۔ ایران پر اسرائیل نے ایک اور حملہ کیا ہے۔ ایران کے شمالی علاقوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے ایرانی شہر تبریز بتایا جاتا ہے جہاں ایئرپورٹ کے قریب دھماکے سنے گئے ہیں۔ حملے اس وقت بھی جاری ہیں، مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں ایران کی جانب سے۔ تو نغمانہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نغمانہ صاحبہ، جس طرح آپ بھی فرما رہی تھی، ہمارے دیگر پینلسٹ بھی فرما رہے تھے کہ بظاہر یہ جنگ ابھی رکتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے، اور نتن یاہو کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ حملے کا پہلا مرحلہ ہم نے مکمل کیا ہے اور ابھی یہ جنگ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جاری رہے گی۔ لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اسرائیل کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں، ایران کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں، ان کا بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کے خلاف طویل جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب آپ سمجھتی ہیں کہ مسلسل جب ایران کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے تو اسرائیل اب جواب دے گا، اور جواب اس کو کہاں آپ سمجھتی ہیں کہ کیا اس کے ٹارگٹس ہوں گے؟ کیا جو خطے میں امریکی بیسز ہیں ان کو وہ ٹارگٹ کرے گا یا پھر براہ راست اسرائیل پر حملہ کر کے جواب دے گا؟ میری ناقص رائے میں تو میرا خیال ہے کہ شاید ایران ابھی جو آپ نے فرسٹ آپشن دیا ہے کہ وہ امریکہ کے کسی اڈے پہ یا ان کے بیسس پہ حملہ کرے، وہ میرا خیال ہے ایران شاید اس طرح کا نی جرک ری ایکشن ابھی نہ کرے، کیونکہ وہ پھر ایک اور لیول کی ایسکیلیشن ہو جائے گی۔ اور تو میرا خیال ہے کہ وہ سمجھدار لوگ ہیں، اسٹریٹجکلی سوچ سمجھ کے کریں گے، اور شاید پہلے وہ اسرائیل ہی کو جواب دے۔ اس میں ظاہر سی بات ہے پہلے تو ان کی فوجی تنصیبات ہوں گی، اور کیونکہ اسرائیل نے ان کے لیڈرشپ کو بھی ٹارگٹ کیا ہے، ان کی فوجیوں کو بھی ٹارگٹ کیا ہے، پروفیسرز کو بھی ٹارگٹ کیا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی نیوکلیئر انسٹالیشنز کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کتنے کامیاب ہوتے ہیں دیٹ ریمینز ٹو بی سین۔ کیونکہ پچھلی دفعہ جب آپ نے دیکھا تھا کہ یہ جھڑپ ہوئی تھی، کانفلکٹ ہوا تھا اور ایران نے ڈرونز بھیجے تھے، تو اسرائیل چند دن تو بالکل خاموش رہا تھا، کیونکہ خبریں تھی کہ اس نے ایرانی ڈرونز نے کافی زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن 2-3 دن رک کے اس نے کہا کہ نہیں، وہ تو ہم نے نکارہ بنا دیے اور ان کو کمپرومائز کر دیا تھا اور نیوٹرلائز کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے میزائل اٹیک کیا تھا ایران نے، اس کی بھی تفصیلات اسرائیل سے بالکل کوئی خاص سکیچی سی نکلی ہیں، زیادہ نہیں نکلی۔
बिल्कुल एक कंपैरिजन करना या एक वो असेस करना अच्छी तरीके से कि ईरान की एक्चुअल कैपेबिलिटी कितनी है और उसके पास एक्चुअली क्या क्या चीजें मौजूद हैं, क्योंकि बहुत सारा तो देखें उनका तो सारा इंडिजिनस बना हुआ बिल्कुल हिसाब किताब है, वेस्टर्न तो नहीं है, थोड़ा सा रशियन है, बाकी जी इंडिजिनस है। तो अब बिल्कुल वसूख से तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो किस इंटेंसिटी का हमला करेंगे, हम्म लेकिन नोइंग ईरान एंड नोइंग के वो मास्टर्स ऑफ ब्रिंकमैनशिप हैं, जी तो वो जवाब तो कोई जरूर देंगे, क्योंकि आई थिंक अगर वो बिल्कुल तकड़ा जवाब नहीं देंगे तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी, स्टैंडिंग, स्ट्रेटेजिक वैल्यू खित्ते के जी अंदर थोड़ी कॉम्प्रोमाइज जी होती नजर आएगी। बिल्कुल यही दुरुस्त बात है। नगमान साहबा साथ ही मौजूद रहेगा, चूंकि बैरिस्टर राशिद असलम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू देने के लिए। अब जैसे कि आपसे कुछ देर पहले ही बैरिस्टर साहब हमने समा के नाज़रीन तक ये खबर पहुंचाई कि ईरानी शहर तब्रेज़ में एयरपोर्ट के करीब धमाके सुने गए हैं। वेरी रिसेंटली अभी रिपोर्ट हो रहे हैं, तो हम ये अपडेट भी कर रहे हैं। इंतहाई अहम सवाल तो यहाँ पर यह भी उठता है कि जो मेंटल अप्रोच होती है वो बड़ी अहम होती है इस तमाम तर सिनेरियो में। आप क्या समझते हैं बैरिस्टर साहब कि इस तमाम तर सिचुएशन को देखते हुए समझते हैं कि अवाम नास की नफ्सियात से खेलने की भी कोशिश की जाती है, पैनिक फैलाने की, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करने की कि उस तमाम तर सिचुएशन में रहते हुए एक पैनिक सा फैले और फिर इवेंचुअली अपने मकासद को हासिल किया जाए। इसे कैसे एनालाइज करेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। देखें, अभी जो रिसेंट अटैक हुआ है उसको अगर देखें तो उसमें ऑब्वियसली 6 मेजर सिटीज पे हमले हुए हैं। उसमें भी टारगेटेड किलिंग हुई है। साइंसदानों को मारा गया, मिलिट्री ऑफिशियल्स, जो टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स को मारा गया, और उसके अलावा जो न्यूक्लियर हेड्स यहाँ पे थे उनको अटैक किया गया। अब उसमें नॉर्मली ये लेबनान वाला ही ये सेम सिनेरियो है जो इसराइल ने यहाँ पे ईरान में यूज किया है, बट वो यूज करने से पहले जो बेसिस है उसकी वो बड़ी कमजोर है। उसमें वो जो बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, जो वॉच डॉग की रिपोर्ट, वो तो अभी इसी वीक में आई है, रिसेंट रिपोर्ट है, और वो सबसे पहले तो उसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन है। वो जो बात रिपोर्ट में कर रहे हैं कि 60% से ज्यादा उसकी इनरिचमेंट हो रही है, जो कि न्यूक्लियर जिसे 9 बॉम्ब बन सकते हैं विद इन अ वीक टू 1 मंथ, ये टाइम फ्रेम उन्होंने दिया। अब ये है कि ये तो वॉच डॉग की रिपोर्ट है, उनके पास उस पे आया कि उन्होंने उस पे विजिट किया, अगर कोई ऐसी बात हुई थी तो उन्होंने विजिट के लिए अप्लाई किया ईरान को, अगर नहीं किया तो वो क्यों नहीं किया। और ये बहुत प्री मेच्योर हमला था, ये इसी तरह का हमला था जैसे इंडिया ने पहलगाम के वाक़े पे फौरन हमला कर दिया था। इसमें बेसिकली अगर कोई जिम्मेदार स्टेट होती तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इजलास तलब करती कि भाई ये रिपोर्ट आई है, इसकी बेस पे हम बात करना चाहते हैं, उसके बाद फिर आगे हमले की तरफ जाते अगर कोई अप्रूवल होती। ऑब्वियसली इसराइल ने पहले भी इंटरनेशनल जो लॉज हैं उसको वायलेट किया, जैसे आईसीजे की रूलिंग थी उसको वायलेट किया, जिसमें गजा पे रूलिंग थी, क्लियर रूलिंग थी। और इस पूरी सिचुएशन में मैं ये समझता हूँ इसराइल बहुत कमजोर पोजीशन पे है। उसमें अब जो क्लियर रिफ्ट नजर आ रही है कि अमेरिका एक साइड पे खड़ा है, अमेरिका ने तो लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, उन्होंने यहाँ तक किया कि हमें इन्फॉर्म किया गया था 1 आध दिन पहले, और वो भी प्रोफेशनल लेवल पे नहीं था, और लास्ट मिनट पे आप कह लें, लास्ट मोमेंट पे ये ठीक है। इन्फॉर्म किया था कि हम हमला करने जा रहे बैरिस्टर हैं। साहब साथ ही रहिएगा, चूंकि अपडेट्स भी हमने अपने नाज़रीन को देनी है। मैं अपडेट दे दूं, फिर आपकी तरफ दोबारा आते हैं, आप अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू कीजिएगा कि ईरान पर इसराइल का एक और हमला, ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। मनाजिर में भी आप देख सकते हैं कि ईरान के शिमाली इलाकों पर हमले किए गए हैं। ईरानी शहर तब्रेज़ में एयरपोर्ट के करीब धमाके भी सुने गए हैं। तब्रेज़ में एयरपोर्ट और एयरबेस को निशाना बनाया गया है, गैर मुल्की मीडिया की जानिब से ऐसा बताया गया है। तो ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं कि धुएं के बादल भी उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एयरपोर्ट और एयरबेस के अतराफ़ का इलाका है। बैरिस्टर राशिद साहब, एक तो आप अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू कीजिएगा, और दूसरा ये भी फरमाइएगा कि जो आलमी क़वानीन हैं उसकी किस हद तक संगीन खिलाफ वर्जी की जा रही है इसराइल की जानिब से इन हमलों के नतीजे में। देखिए, इसमें जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर का आर्टिकल 51 है वो इसमें बहुत क्लियर है कि अगर आप किसी भी स्टेट पे इस तरह हमला करते हैं, अटैक करते हैं, उनकी सॉवरेनिटी को खतरे में डालते हैं, तो ऑब्वियसली वो एक इंटरनेशनल एक्ट के तहत जो एक जुर्म है, उसमें ईरान के पास पूरा हक है कि उसको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बट अब ईरान पे है कि वो इसको रिस्पॉन्ड करते हैं तो किस तरह करते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें ईरान की मिलिट्री लीडरशिप ऑलमोस्ट जो ऊपर वाली है वो खत्म हो गई है। आफ्टर दैट उनके साइंसदान, जो मेन साइंसदान थे, उनको अटैक करके मार दिया गया है।
اور یہ ایک بڑی obviously ایک سیریس بات ہے. اس میں اگر ایران اس کو پوری طرح اس سچویشن سے باہر آنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کو ایٹ لیسٹ 1 سے 2 ویکس چاہیے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران ابھی ڈی ایسکیلیشن کی طرف جائے گا. اس کا ایک اور اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے ابھی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں کہا کہ اجلاس بلائیں اس بات پہ. ایران نے اگر انہیں اٹیک کرنا ہوتا تو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی طرف نہ جاتے. تو یہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف جائے گا اس تک جب وہ اپنے آپ کو پراپرلی دوبارہ اپنے جو بھی لیڈرز ہیں آرمی کے یا آرمی کے جو جنرلز ہیں ان کو اپوائنٹ کرے, سائنسدانوں کو واپس لائے اس جگہ پہ, بیکاز ان کا جو پروجیکٹ تھا وہ بڑا اہم تھا جس کو نشانہ بنایا گیا. اب اس میں ایک اور جو اہم بات ہے جو میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو ریڈیشن اگر اٹیک کیا گیا تو ریڈیشن کا لیول کیا ہے اس وقت وہاں پہ جہاں پہ جو ساؤتھ میں اٹیک کیا گیا ہے اپنا تہران کے 140 مائلز پہ وہ ہے کی دوری پہ ہے. تو ریڈیشن تو وہاں کی جو پبلک ہے جو عام لوگ ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے. اس پہ آئیے اور اس حوالے سے بارسٹر صاحب عالمی قوانین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. اس میں بیسیکلی obviously یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے کسی بھی اسٹیٹ کے لیے کہ وہ وہاں پہ عام رہنے والے لوگوں کے لیے اس طرح کی مشکل پیدا کر دیں گے, ان کی جان کو خطرے میں ڈال دیں. اور یہ انٹرنیشنل قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے, یہ جرم بھی ہے, اس کو آگے انٹرنیشنل کورٹ میں بھی لے کے جا سکتا ہے. بٹ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ IAEA نے جب رابطہ کیا, انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی نے جب رابطہ کیا ایران سے, تو انہوں نے کہا کہ ریڈیشن لیول اس وقت تک اس حد تک نہیں بڑھا. obviously اس پہ کوئی کنکریٹ اوپینین ابھی تک سامنے نہیں آئی کسی بھی مستند ذرائع سے. بٹ یہ ہے کہ یہ ایک ڈینجرس سچویشن ہے. یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو ایک خطرناک قسم کی مثال قائم کر رہا ہے اسرائیل, کیونکہ آج تک کبھی نہیں ہوا کہ کسی بھی اسٹیٹ نے, کسی بھی ملک نے, کسی ریاست کے ایٹامک جو اثاثے ہوں اس کو اٹیک کیا ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ obviously ایک تو ان کا اچھا فیصلہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں جا رہے ہیں. بٹ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ جنگ پرولونگ ہوتی ہے, اگر ایران اس میں فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے, تو obviously رشیا اس کو بیک کرے گا, بیکاز رشیا نے اور بھی بہت سارے کردار ریسنٹلی ادا کیے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کلیئر رفٹ ہے اس وقت کہ یورپین یونین میں اور امریکہ میں. امریکہ ہو سکتا ہے اسرائیل کو سپورٹ کرے, یورپین یونین تھوڑی سی سپورٹ کرنے میں اس وقت آگے نہیں ہے, کیونکہ پچھلے 2 ویک میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے غزہ میں کہ یورپین یونین نے اسٹریٹ فارورڈ اسٹرکٹلی یہ کہا کہ اسرائیل اس کو سٹاپ کرے جب وہاں پہ خوراک کی بندش پہ بات ہوئی تھی. تو اس پورے سچویشن میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اسرائیل کافی حد تک تنہا ہو جائے گا اور یہ اس کا غلط ایکٹ ہوئے گا. ایک اور آخری بات آپ کے ریفرنس ہے کہ وہاں پہ اسرائیل میں ود ان اسرائیل یہ پرابلم اس وقت آ رہی ہے کہ نیتن یاہو کی پاپولیرٹی کا گراف بہت نیچے گرا ہوا ہے. اور کچھ باتیں یہ بھی آ رہی ہیں, کچھ یہ بھی انالیسس ہو سکتے ہیں کہ پاپولیرٹی کو دوبارہ گین کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو دوبارہ پرائم منسٹر کے عہدے پہ قائم رکھنے کے لیے ایران میں اپنے آپ کو انگیج کیا ہو. بالکل ٹھیک.